بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قومی فلسطین کانفرنس 7 اکتوبر کو منعقد ہوا ہے کہ اسرائیلی انسانیت سوز مظالم کے خلاف طوفان الاقصی کا 1 سال مکمل ہوا۔ مختلف مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام اور دینی جماعتوں کے قائدین کا مشترکہ قومی اجتماع 7 اکتوبر کو کراچی میں منعقد ہوا تھا۔ اس میں نامور علماء کرام کی شرکت یقینی تھی، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائیں گے، وہ بھی شرکت فرمائیں گے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ بھی تشریف آوری کریں گے، اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، اور اس پوسٹ میں ایک اور نام ایڈ کیا گیا تھا، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا تھا۔ پہلے سے ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، لیکن حیرت ہمیں تب ہوئی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے معتدل عالم دین نے اپنے مسلک کے متشدد علماء کے سامنے گھٹنے کیسے ٹیک دیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ مزار قائد پر ہونے والے فلسطینی یکجہتی کانفرنس کے بائیکاٹ کا اعلان انہوں نے کر دیا۔ یہ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے آدمی کے ہر مکتب فکر والے جب بھی کوئی ایسا مشترکہ اجلاس یا اجتماع ہوتا تھا اس میں ضرور تشریف لاتے تھے اور کبھی منع نہیں کیا تھا، لیکن اس مرتبہ حیرت ہوئی کہ بڑوں نے ان کو دعوت بھی دی اور انہوں نے دعوت کو قبول بھی کر لیا تھا، لیکن بعد میں مفتی عابد مبارک مدنی نے تصدیق کر دی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس 7 اکتوبر کے قومی فلسطین کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ایسے اختلافات کے باوجود ماضی میں سب علماء یہ سب اکٹھے ہوتے رہے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اختلافات بھی ڈکے چھپے نہیں ہیں، لیکن اس سال کئی پروگراموں میں مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے ہمراہ کئی پروگرامات میں انہوں نے شرکت کی، لیکن القدس کے نام پہ ہونے والے عالمی کانفرنس میں باوجود پہلے حامی بھرنے کے بعد انکار نے تقریباً تمام بڑے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے زبردستی سے یہ فیصلہ کروایا گیا ہے۔ اگر ان کا اپنا فیصلہ ہوتا تو پہلے دن بائیکاٹ کر دیتے، شرکت کے حامی نہ بھرتے، لیکن جب انہوں نے پہلے حامی بھری تھی کہ میں شرکت کروں گا، بعد میں جب انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ محترم سامعین، یہی سلسلہ پاکستان میں پھر سے شروع ہوا ہے جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، تو بریلوی حضرات آئے دن کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی اپنے مکتب فکر کے لوگوں نے مجبور کیا ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں اس فیصلے پر ان کو بہت پچھتاوا ہوگا۔ جو یکجہتی کا ایک موقع تھا، فرقواریت کو ختم کرنے کا ایک موقع تھا، وہ میں نے گوا دیا تھا، تو یہ لمحہ بعد میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو بہت اذیت دے گا، اور انشاءاللہ یہ پروگرام تو پہلے سے ہی کامیاب ہے، کیونکہ یہ ایسے موضوع پر ہے جس پر تمام مکاتب فکر اور سب لوگ پہلے سے متفق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان پروگرام کو کامیاب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا